بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گرامی القدر ناظرین و سامعین، آج 15 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن عالم اسلام کی عظیم شخصیت راکب دوش رسول جگر گوشائے سیدہ زہرا بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت ہے۔ اس مناسبت سے ہم کوشش کریں گے کہ آج حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو جاننے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب دیکھا اور پریشان ہوئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا آپ کے بدن سے الگ ہو کر حضرت ام فضل کی گود میں آ کر گرا ہے۔ تو آپ تھوڑی سی پریشان ہوئی یہ خواب دیکھ کر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں تشریف لے گئیں اور جا کر اپنا خواب عرض کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں پریشان ہوں یہ خواب دیکھ کر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا اٹھے اور فرمایا کہ ام فضل پریشان نہ ہوں، خواب بڑا اچھا ہے۔ میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اور اس کی پرورش جو ہے وہ آپ فرمائیں گی، آپ کی گود میں وہ آئے گا، اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو گویا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہیں۔ جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و احترام ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کا بھی احترام ہے، کیونکہ وہ حضور کے بدن کا حصہ ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث پاک ان کے فضائل میں آتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، اللہم انی احبہ فاحبہ فاحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ کیونکہ اس کائنات کے اندر اللہ پاک کی محبت کو پانے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی ہم خداوند تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک اب کیسے پہنچنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ یعنی سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار اور محبت گویا خدا کی محبت کو پانا ہے۔ اگر ہم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو حضور کے اہل بیت کرام کا ہمیں اکرام بھی کرنا پڑے گا اور عزت بھی کرنی ہوگی، اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے تو کئی دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہوتے، تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے اور حضور اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک وہ خود نہ اترتے۔ بعض دفعہ آپ آتے تو حضور رکوع میں ہوتے، تو آپ ان کے لیے اپنی ٹانگوں کو پھیلاتے اور وہ ٹانگوں کے درمیان سے گزر کر دوسری طرف نکل جاتے۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عجیب پیار بھرا انداز اپنے نواسے کے لیے
کہ سجدے میں اس وقت تک سر نہ اٹھاتے کہ جس وقت تک امام حسن مجتبی آپ کے کندھوں سے نہ اترتے، اور جب امام حسن آتے تو ٹانگوں کو پھیلا دیتے اور امام حسن آپ کی ٹانگوں میں سے گزر کر دوسری طرف نکل جاتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فضیلت جو بالخصوص حاصل ہے، جس کا بہت سے صحابہ اکرام نے اقرار کیا، کہ آپ سر سے لے کر سینہ تک حضور کے مشابہ تھے، اور باقی بدن یعنی سینہ سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک حضرت مولا علی شیر خدا کے مشابہ تھے، اور سینہ سے لے کر پاؤں تک یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ تو گویا ان دونوں شہزادوں کے اندر نبی کی ذات کی جھلک بھی نظر آتی تھی، اور شیر خدا حضرت علی کی ذات کی جھلک بھی نظر آتی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تو آپ کہا کرتے، ایک دفعہ آپ نے انہیں اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا، شبیہ النبی ولا شبیہ لعلی۔ سیدنا علی سامنے کھڑے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے علی، یہ حضور کے مشابہ ہیں، آپ کے مشابہ نہیں ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری جھلک ان میں نظر آتی ہے، اور سیدنا علی سن کر یہ مسکرا رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ حضور کے مشابہ ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی مشابہت بھی بہت تھی۔ بے پناہ فضائل و مناقب اگر ہم ذکر کریں تو ذکر ختم ہونے میں نہیں آتا۔ یہ ایک ایسی ذوات مقدسہ ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے آیہ تطہیر اتاری، اور حضور نے ان کو اپنی چادر مبارک کے اندر لے کر گویا ان کی تطہیر پر مہر ثبت فرمائی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بھی ہوئی، اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود آپ کو میسر آئی، اور امام ولایت سیدنا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود بھی آپ کو میسر آئی۔ تو گویا اتنی بڑی عظیم شخصیات کی تربیت آپ کو میسر آئی، اس لیے آپ کی شخصیت میں جرأت، استقامت، آپ کی شخصیت میں سخاوت، دریا دلی، یعنی کہ کائنات کی ہر وہ خوبی جو ایک مرد کامل میں، مرد مومن میں ہونی چاہیے، وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں موجود تھی۔ بے پناہ اللہ پاک نے جرأت عطا فرمائی تھی جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر باغیوں نے حملہ کیا، تو مدافعت میں جو شخص آپ کے دروازے پر کھڑا تھا اس کا نام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی پورا مدینہ سیل ہو چکا تھا، اور ان کے گھر کا گھیراؤ تھا، جرأت نہ ہوتی تھی کہ کوئی امام حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کی حفاظت کر سکے۔ اس وقت اگر ان کے دروازے پر دو شخصیات موجود تھی تو ایک سیدنا امام حسن تھے اور ایک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دو شخصیات تھی جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت کی۔ اس سے محبت بھی پتہ چلتی ہے کہ کس قدر محبت صحابہ اور اہل بیت اطہار کے اندر موجود تھی، اور آپ زخمی بھی ہوئے دونوں شخصیات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ امام حسن کے لیے میری سخاوت اور میری سرداری ہے، میں نے اپنی سرداری اس کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا تھا کہ حسن یہ سید ہے، سردار ہے، واقعتاً سردار ہے، یہ امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور آپ نے جب صلح کی اور اس صلح کے نتیجے میں جب مسلمان آپس میں اکٹھے ہوئے تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی تصدیق ہو گئی کہ واقعتاً سردار کیسا ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے۔ دوسری چیز، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت ہے، اس میں سخاوت کا ایک پہلو یہ بھی ہمیں سامنے نظر آتا ہے
کہ آپ نے سخاوت کی صورت میں حکومت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی. یہ آپ کی بہت بڑی سخاوت ہے. اس پر علماء نے بڑا خوبصورت کلام کیا ہے. آپ نے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر امام حسن اس وقت اتنی جرت کے ساتھ اور اتنی دریا دلی اور سخاوت کے ساتھ اگر اپنی حکومت کو پائے استحکار سے ٹھوکر نہ مارتے تو شاید امام حسین اتنی جرت کے ساتھ میدان کربلا میں نہ کھڑے ہو سکتے. آپ کا حکومت دینا اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اہل بیت ظاہری دنیا کی حکومت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر بھی نہ سمجھا کرتے تھے. اس لیے آپ نے اس وقت حکومت کو قربان کر دیا. اور جب امام حسین میدان کربلا میں کھڑے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ تو گویا اس چیز کا اظہار تھا کہ امام حسین کا میدان کرب و بلا کے اندر کھڑا ہونا یہ حکومت کے لیے نہیں تھا بلکہ دین کے احیاء کے لیے تھا، دین کو زندہ کرنے کے لیے تھا. یہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست، آپ کی دین سے بے انتہا لگاؤ اور آپ کا دنیا سے عدم توجہی کا ایک عظیم واقعہ ہے کہ اپنی حکومت کو قربان کر دینا. آپ کی سخاوت کے حوالے سے میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثل سخی تھے، اور آپ کی سخاوت کے حوالے سے ہے کہ بعض اوقات 1,00,000 دینار بعض اوقات لوگوں کو درم و دینار عطا فرما دیا کرتے تھے. دیکھا نہیں کرتے تھے یہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں. آج تو ہم جب جیب سے پیسہ نکالتے ہیں تو گن گن کر نکالتے ہیں. خاص طور پر جب کسی غریب کو دینا ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیسہ روپیہ بھی وہ نکالیں جو پھٹا پرانا ہو. تو آپ کی عادت مبارک یہ تھی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ جب پیسہ نکالتے تھے تو بعض اوقات 1,00,000 درہم، جس کی آج جو اگر قیمت نکالی جائے تو 2 کروڑ سے زیادہ نکلتی ہے، کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو عطا فرمایا. 1,00,000 درہم اٹھا کر لوگوں کو عطا فرما دیا. یہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی. ایک دفعہ مدینے کے انصار سے آپ نے ایک باغ خریدا 4,00,000 درہم میں. تو جب باغ خریدا تو بعد میں آپ کو پتا چلا کہ یار وہ لوگ تو میرا باغ خریدنے کی وجہ سے غریب ہو گئے، ان کے پاس اب مال و دولت ہی نہیں رہی، کمائی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا. عجیب سخاوت نواز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے وہ باغ ان کو مفت واپس عطا فرما دیا. کہا ٹھیک ہے باغ میں نے لیا تھا تم لوگ واپس لے لو. یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم سخاوت تھی. آپ کے جو مانگنے والے تھے، یہ اب جو دروازہ بطول کا مانگنے والا ہوتا ہے نا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے کا مانگنے والا، وہ ہر دروازے پر نہیں جایا کرتا. آپ کے جو مانگنے والے تھے ان کے بارے میں بھی ایک عجیب روایت آتی ہے تاریخ کے اندر کہ جو بندہ امام حسن سے مانگتا تھا پھر وہ اور کسی سے مانگا نہیں کرتا تھا. اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ اتنا زیادہ عطا فرما دیا کرتے تھے کہ اس کو کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی. یہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا، آپ کی سخا اور آپ کی دریا دلی ہے کہ جس نے لوگوں کے دل مول لیے تھے. آپ کی زندگی میں سخاوت کے حوالے سے ایک جو بالخصوص بات ذکر کی گئی تاریخ کے اندر کہ زندگی میں کئی مواقع ایسے آئے کہ جب آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان ہر چیز اٹھا کر آپ نے لوگوں کو عطا فرما دی، گھر کی کوئی چیز بھی نہ چھوڑی. ایسے موقع بھی زندگی میں 2 دفعہ آئے کہ آپ نے ہر ایک چیز اٹھا کر جو مانگنے والا آیا اس کو عطا فرما دی. اور کیوں عطا نہ کرتے؟ یہ کس کے بیٹے تھے؟ یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے تھے. یہ کس کے نواسے تھے؟ یہ سید اولاد آدم اور فخر انسانیت حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے. یہ جگر گوشے بطول تھے. ان کی سخاوت زمانے کو نظر آنے کے قابل واقعی نظر آنی چاہیے تھی. یہ آپ کی سخا کا پہلو تھا سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں آپ کی صرف عبادت کے حوالے سے شب و روز آپ کی عبادت ریاضت میں گزرتے تھے.
بے پناہ عبادت گزار تھے، لیکن بالخصوص آپ کے حوالے سے ایک جو بات نقل کی جاتی ہے کہ آپ نے 25 حج کیے اور 25 کے 25 حج جو ہیں وہ پیدل کیے۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات میں شرم آتی ہے کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں اور سواری پر بیٹھ کے جاؤں۔ حالانکہ یہ مراد نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے پاس سواری تھی، نہیں، سواری کے جانور آپ کے ساتھ ویسے پیدل آیا کرتے تھے، اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان جانوروں کے ساتھ خود بھی پیدل آتے، اور 25 حج سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل فرمائے۔ بے پناہ خوبیوں کی حامل شخصیت تھی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا ہر فرد کائنات میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے، اور میں آخر میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو ایک شاعر نے کہی کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مرتضیٰ علی۔ اللہ پاک اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔